إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جانوروں میں سے کچھ جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔
اور اللہ کی طرف جھکنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ کی طرف پلٹنے والے، رب کی طرف جھکنے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور کائنات کی رب نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جب ان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کرنے والے ہیں، وہ نمازوں کو قائم کرنے والے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی پاکیزہ لا وحدہ لا شریک، مبرہ منزہ من کل عیب ذات کے لیے درود و سلام سید الرسل ہادی کل ختم الرسل ہادی سبل پیغمبر رحمت حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر ماہ ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن کائنات کے خالق و مالک نے ایسے بنائے ہیں کہ پورے سال کے دنوں میں سے کسی دن کو بھی یہ عظمت عطا نہیں کی۔ اسی مہینے کو دوسرا شرف یہ حاصل ہے کہ اس مہینے میں مسلمان خانہ کعبہ کے پاس اکٹھے ہو کے بیت اللہ کے پاس مکہ مکرمہ کے اندر جمع ہو کے مینا، عرفات اور مزدلفہ کے میدانوں میں قیام کر کے حج جیسا عمل ادا کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استطاع فلم یحج مات یہودیا او نصرانیا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے حج کی طاقت عطا فرما دی ہے، مالی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ یہودی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، اس کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو بندہ حج کر لیتا ہے، حج بھی سنت کے مطابق کرتا ہے، مال بھی حلال کا لگاتا ہے، جب حج کر کے واپس پلٹتا ہے، پیغمبر رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس مہینے کو تیسرا شرف یہ حاصل ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام اس مہینے کے پہلے 9 دنوں کے اندر مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کو چوتھا شرف یہ حاصل ہے، اس مہینے کی 9 ذی الحجہ کو، 9 تاریخ کو، یوم عرفہ کو روزہ رکھنے والے مسلمان مرد عورت کی زندگی کے 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس مہینے کو 5واں شرف یہ حاصل ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو پوری دنیا کے تمام مسلمان
اپنے خالق و مالک کی رضا کے لیے اپنے ہی پالتو اور اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا عمل کتنا عظیم عمل ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسی پہ آج کی ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے اس عمل کی اہمیت کو یہاں ہی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورت کی اگر گہرائی اور گہرائی کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالی جب کسی انسان کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ احسانات کرتا ہے، کائنات کا خالق و مالک اس کو انعامات سے نوازتا ہے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور دوسری ذمہ داری وَانْحَرْ، قربانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے، ہم نے آپ کو بے شمار ان گنت بھلائیاں عطا کر دی ہیں، ہم نے آپ کو بے مثال رفعت و بلندی عطا کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اگر آپ نمازی بن جائیں گے اور قربانی کرنے والے بن جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن، آپ سے مخالفت رکھنے والا، آپ کے بارے میں اپنے دل میں بغض و عداوت رکھنے والا، آج اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ کی نسل ہی برباد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن میرے پیارے محبوب، اگر آپ قربانی کرنے والے اور نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ نسل کٹا ہو جائے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے بارے میں بیان کیا، مختلف قوموں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو قربانی کا حکم دیا، ان کے لیے قربانی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پہلے لوگ بھی کرتے آئے ہیں، سامی ادیان بھی کرتے تھے، غیر سامی ادیان بھی کرتے تھے، الہامی ادیان بھی کرتے تھے، غیر الہامی ادیان بھی کرتے تھے۔ وہ ادیان، وہ مذاہب، وہ دین جو کائنات کے خالق و مالک نے آسمان سے نازل کیے، جن کو سامی کہا جاتا ہے، الہامی کہا جاتا ہے، آسمانی کہا جاتا ہے، یہ ادیان، ان میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے، ان تینوں مذاہب میں بھی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ اور وہ ادیان جو لوگوں نے اپنی طرف سے خود بنا لیے، ہندو مت ہے، زرتشتزم ہے، اسی طرح سکھ مت ہے، اور بابلیوں کے مذاہب و ادیان ہیں، یونانیوں کے ادیان، ان تمام ادیان کے اندر بھی قربانی کا تصور ملتا ہے۔ اپنے اپنے طریقے سے وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ ہندو آج بھی اپنے بتوں کے نام پہ دودھ کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، آج اپنے بتوں کے نام پہ خون کا چھڑکاؤ کرتے ہیں،
آج بھی اپنے بتوں کے نام پہ مختلف جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور دومت الجندل کے لوگ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی دومت الجندل کے لوگ اپنے خداؤں کو، اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے ہر سال ایک بندے کو ذبح کر کے اپنے بتوں کے نام پہ قربان کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مختلف مذاہب کی بات کرتے ہوئے افریقہ میں، جنوبی امریکہ میں، انڈونیشیا میں اسلام آنے سے پہلے، جرمنی میں اور نیویا کے بعض علاقوں میں لوگ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے کسی خوبصورت نوجوان کو پکڑ کے اس کو ذبح کر کے ان کے نام پہ قربان کیا کرتے تھے۔ آپ نے اکثر واقعہ سنا ہوگا، مصر کے لوگ ہر سال ایک لڑکی دریائے نیل میں بہا دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ نیل چلتا رہے گا، بہتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا طریقہ، قربانی کا حکم یہودیوں کو بھی دیا تھا، عیسائیوں کو بھی دیا تھا اور مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ اور پیغمبر کائنات نبی مکرم علیہ السلام کے جد امجد جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، آپ نے بھی قربانی کر کے دکھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا۔ اے میرے محبوب کے پیروکارو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ملت ابراہیم کے پیروکار بن جاؤ، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، حابیل اور قابیل کی قربانی کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس پورے واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے آدھا رکوع اسی واقعے کے سلسلے میں بیان کر دیا۔ جناب حابیل اور قابیل نے قربانی کی، حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب بھی حکم ربانی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے دو۔ 84 سال کی عمر میں پیدا ہونے والا پہلا بیٹا، سب سے پہلی قربانی یہ دی، اپنی آنکھوں سے دور کیا اور کئی ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے فلسطین سے چلے اور مکہ کی بے آباد وادی میں ماں باپ کو، ماں اور بیٹے کو چھوڑا۔ اور اس کے بعد جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو، ذبح کر دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، چھری چلائی۔ یہ تو حکم ربانی تھا، ان اللہ قد سلب صلاحیت القطع، اللہ تعالیٰ نے چھری سے کاٹنے کی صلاحیت ہی چھین لی، وہ چھری جو ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب وہی چھری جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چڑھائی تو اس کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، آپ دونوں باپ اور بیٹے نے اللہ کے حکم کو ماننے میں انتہا کر دی، آپ نے سر تسلیم خم کیا، رب کی فرما برداری کی، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے،
باپ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربانی کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، دونوں ہی رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، باپ بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اس حال میں دیکھا، ان کی قربانی ہونے سے پہلے ہی اللہ نے قربانی کے طور پہ قبول کر لیا، اور پھر کائنات کے خالق و مالک نے ایک مینڈا، ایک چھترا اپنی طرف سے تحفے کے طور پہ عطا فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قربانی کی۔ قربانی کے حوالے سے لوگوں کا تصور یہ تھا کہ جس انسان کی قربانی اللہ قبول کر لے وہ سچا ہوتا ہے، وہ حق پہ ہوتا ہے، وہ صداقت والا ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے، جس کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے پہلے جب انبیاء کرام آیا کرتے تھے، نبوت و رسالت کا اعلان کرتے تھے، تو لوگ نبوت و صداقت کی دلیل کے لیے ان سے قربانی مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے قربانی کرو، آسمان سے آگ آئے اس قربانی کو جلا کے چلی جائے، ہم مانیں گے، ہم تسلیم کریں گے کہ تم واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہو۔ جب پیغمبر کائنات علیہ السلام نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، مدینہ کے یہودیوں کو دعوت اسلام دی، تو مدینہ کے یہودیوں نے اگرچہ جھوٹ بولا تھا، لیکن ان کا جھوٹ بھی یہ تھا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں، اپنی شریعت کے معاملے میں ایک جھوٹ گھڑ لیا۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہو، آپ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہو، لیکن یہ بات سن لو، ہم سے ہمارے انبیاء نے، ہم سے ہمارے رسولوں نے، ہمارے رب نے یہ وعدہ لیا ہے اس وقت تک کسی نبی پہ ایمان نہیں لے کے آنا جب تک وہ پیغمبر قربانی نہ کرے اور اس کی قربانی کو آگ جلا نہ جائے۔ اللہ اکبر! اگرچہ ان کا جھوٹ تھا، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اور اس کی قربانی کو آگ جلا کے چلی جاتی ہے، وہ صداقت پر ہوتا ہے، وہ حق پر قائم ہوتا ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے۔ کسی کی نیکی کو ثابت کرنے کے لیے قربانی کی جاتی تھی۔ جیسے آج کل دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اگر کسی کو دعوے میں سچا ثابت کرنا ہو، اسے کہا جاتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھو، تم یہ بات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرو۔ پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے اگر تم سچے ہو تو قربانی کرو، اور قربانی تمہاری آگ کو جلا، تمہاری قربانی کو آسمان سے آگ جلا کے جائے۔ اور اس کے بارے میں چوتھی دلیل یہ ہے، قربانی کی اہمیت کے حوالے سے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہجرت کے بعد ہر سال آپ نے قربانی کی ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، جناب انس بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے، 2 چھتروں کی قربانی دیتے تھے، اور میں انس بھی ہر سال 2 مینڈے ہی قربانی کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کان اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال رہے، اور 10 سال آپ قربانی کرتے رہے، ایک سال بھی ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ آج ہمیں بڑے بڑے بہانے ملتے ہیں، بڑے عذر ملتے ہیں، علماء کو کال کرتے ہیں، علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، میں بڑا مقروض ہوں، میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے یہ حالات ہیں۔ پیغمبر رحمت کے حالات کیسے تھے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے
ہمارے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، ماں جی یہ بتاؤ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ سیدہ فرماتی ہے السودینی، دو سیاہ چیزوں سے ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا، ایک پانی اور ایک کھجور، کھجور کھا کے پانی پی کے ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے گھر کی حالت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، دوپہر کا ٹائم ہے، سورج کی تپش ہے، نبی رحمت علیہ السلام آپ اپنے گھر سے نکلے، ادھر صدیق ملے، عمر ملے، فرمایا صدیق کیوں نکلے ہو گھر سے؟ جناب صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول بھوک نے پریشان کر دیا، میں بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ تصور یہ تھا رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کے پاس صحابہ کرام کی طرف سے ہدیے آتے ہیں، انصار کے گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں تحفے کے طور پہ آتی ہیں، میں پیغمبر کائنات سے کچھ چیز لے کے کھا لوں گا۔ جناب عمر سے پوچھا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی بھوک نے پریشان کر دیا تھا، میں بھی اسی نظر سے نکلا تھا، اسی سوچ اور فکر سے نکلا تھا کہ آپ کے گھر آؤں گا، آپ کے گھر سے مجھے کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول سے ان دونوں صحابہ نے پوچھا، جناب صدیق نے پوچھا، جناب فاروق نے پوچھا، سید المرسلین آپ بھی بتا دیں آپ گھر سے کیوں نکلے اتنی دوپہر کی گرمی میں، سورج کی تپش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ بھی گھر سے نکلے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سید الرسل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ عمر و فاروق صدیق میں بھی گھر سے اسی لیے نکلا ہوں کہ میں بھوک کی وجہ سے پریشان تھا، گھر سے نکلا چلو صدیق کے گھر جاتا ہوں، کھانے کو تو کچھ ملے گا۔ اب پیغمبر کائنات اپنے دونوں صحابہ کو ساتھ لے کے ایک چوتھے صحابی کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اس کے باغ میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ ان کو کھانا عطا فرماتے ہیں۔ یہ پیغمبر کائنات کے گھر کی حالت تھی۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں پیغمبر رحمت علیہ السلام نے 10 سال مدینہ میں قیام کیا، ایک سال بھی اللہ کے رسول نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اور 5ویں دلیل اس قربانی کی اہمیت کے طور پہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، سید الرسل علیہ السلام کا فرمان ہے من کان لہ سعی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کے پاس طاقت موجود ہے، قربانی کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، کاروبار اس انداز کا چلتا ہے، ملازمت اس انداز کی ہے، اس کے پاس وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ بندہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہیں آ سکتا، اس کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ کتنے ہمارے لوگ ایسے ہیں 80,000 کا موبائل رکھیں گے، 1.5 لاکھ کا موبائل ان کے پاس ہوگا، گھر میں لاکھ روپے کی LCD لگی نظر آئے گی، گھر کے معاملات شاہانہ طور پہ چلتے نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے پاس وسائل نہیں، میرے پاس پیسے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان اپنے دل دماغ پہ نوٹ کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کو عیدگاہ کے قریب سے گزرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ فلا یقربن مصلانا۔ اور 6 نمبر پہ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کرتے ہیں یہ تو پیغمبر کائنات کا طریقہ تھا، آپ نے 10 سال مسلسل قربانی کی۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ابو امامہ بیان کرتے ہیں کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، ان کو پیار محبت کے ساتھ پالا کرتے تھے، ان کو کھلایا پلایا کرتے تھے اور ان پہ اپنا روپیہ پیسہ ان پہ اپنا مال خرچ کرتے تھے تاکہ قربانی کے جانور موٹے تازے ہو جائیں۔ اور مسلمان ہمیشہ سے یہ کام کرتے آئے، پہلے صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے، پھر تابعین نے یہ کام کیا، پھر تبع تابعین نے یہ کام کیا، پھر ائمہ
کرام نے یہ کام کیا، محدثین نے یہ کام کیا کہ سارے کے سارے اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اِنَّ عَلَىٰ اہلی کل بیت فی کل عام اضحیہ، مسند احمد کی روایت ہے، ابو داود کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں سن لو، مسلمانوں سن لو، ہر مسلمان گھرانے کے لیے ہر سال قربانی کرنی ہے، ہر مسلمان گھرانے نے ہر سال قربانی کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے۔ اور اس کے لیے 7ویں نمبر پہ قربانی کی اہمیت کے لیے یہ دلیل بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ہر سال اپنے لیے بھی قربانی کی۔ ایک قربانی آپ اپنے لیے کرتے تھے اور ایک قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ پیغمبر کائنات 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور بلکہ نبوت کے زندگی کے آخری سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی پہ کیے، 1 گائے قربانی کی۔ اگر اس کی اہمیت نہیں تھی تو وہ نبی کائنات علیہ السلام جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا، اور جو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وانتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے زندگی بھی مسکینوں والی عطا کر دے، مجھے موت بھی مسکینوں والی عطا کرنا، اور قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ مسکین کھڑے ہوں گے، اللہ مجھے وہاں پہ کھڑا کر دینا۔ وہ پیغمبر رحمت علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری سال میں 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربانی کرتے نظر آتے ہیں۔ 63 اونٹ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیے، اپنے مبارک ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ان کو نہر کرو۔ اور ایک گائے پیغمبر کائنات نے اپنی تمام بیویوں کی طرف سے قربانی پہ کی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا عمل یہ بات ثابت کرتا ہے قربانی کرنا کتنا اہمیت کا کام ہے۔ آج وہی مسلمان ہیں، وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کو اللہ نے کچھ صلاحیت عطا کر دی، جن کے دل دماغ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے والا بنا دیا، جنہوں نے چند کتابیں کیا پڑھ لی، مغرب کی تہذیب کا مطالعہ کیا کر لیا، آج وہی مسلمان اسلام پہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اربوں کی تعداد میں جانور ذبح کر دینا یہ فضول خرچی ہے۔ اتنا پیسہ غریبوں پہ خرچ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور 3-3 کروڑ 7-7 کروڑ کی گاڑیاں رکھنے والے یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ جب 7 کروڑ کی گاڑی پہ تم سواری کرتے ہو اس وقت تمہیں نظر نہیں آتا، جب ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے لاکھوں روپے اپنی جیب میں ڈالنے والے ہو اس وقت تمہیں غریب نظر کیوں نہیں آتے؟ جب 2-2 لاکھ کے موبائل تمہاری جیب پہ نظر آتے ہیں اس وقت تمہیں غریب نظر کیوں نہیں آتے؟ اور جس وقت تم اپنے عیاشیوں پہ، اپنی بدماشیوں پہ اور سیر و تفریح کے لیے کروڑوں روپے کے کرائے خرچ کر کے، ہوٹلوں کے کرائے، اپنے سفر کے اخراجات برداشت کر کے اپنی تفریح پہ لگا دیتے ہو اس وقت تمہیں غریب نظر نہیں آتے۔ 10-10 ہزار روپے کا سوٹ پہننے والوں تمہیں اس وقت غریب نظر کیوں نہیں آتے؟ 10-10 ہزار روپے کے جوتے پہننے والوں تمہیں اس وقت غریب نظر کیوں نہیں آتے؟ کئی لاکھوں کی گھڑیاں پہننے والوں اس وقت تمہیں غریب نظر کیوں نہیں آتے؟ اور جب قربانی کی بات آتی ہے، جب اسلام کے عمل کی بات آتی ہے، جب اس بہترین عمل کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر سال ہر مسلمان گھرانے کے لیے قربانی کرنے کا حکم ہے، اس وقت تمہیں بڑے غریب نظر آتے ہیں، پھر تمہیں بڑا نظر آتا ہے کہ جانور فضول خرچی میں ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جو فقراء کے بارے میں، مساکین کے بارے میں، جن کے دروازے پاک سے کبھی کوئی مسکین خالی ہاتھ نہیں گیا، اگر اللہ کے رسول سے کسی نے سوال بھی کر لیا، بلکہ مجھے حدیث یاد آئی، نبی رحمت علیہ السلام کو ایک صحابی نے تحفہ دیا، ایک چادر تحفے کے طور پہ ملی، آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لی۔ سیدنا عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول آپ یہ چادر مجھے دے دیں۔
اللہ کے رسول نے چادر اتاری، عمر بن عاص کو دے دی، صحابہ اکرام کو بڑا ناگوار گزرا، صحابہ اکرام نے ناراضی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، عمر بن عاص سے کہنے لگے جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس اور کوئی چادر نہیں، پھر یہ چادر پیغمبر کائنات کو تحفے کے طور پہ ملی ہے، پھر اللہ کے رسول کو اس چادر کی ضرورت بھی ہے، پھر تمہیں یہ بھی پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے، کسی مانگنے والے کو آپ واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے، تو پھر تم نے اللہ کے رسول سے چادر کا سوال کیوں کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی رحمت علیہ السلام کی تو یہ کیفیت تھی، آپ کے دروازے سے کوئی سال خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود پیغمبر رحمت علیہ السلام نے، نبی مکرم علیہ السلام نے، کائنات کے سرتاج پیغمبر علیہ السلام نے ایک سال میں 100 اونٹ اور ایک گائے اللہ کے راستے میں قربانی کے طور پہ پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا فضول ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کی اہمیت کے بارے میں 8ویں دلیل یہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مدینہ آنے کے بعد، جب تک زندہ رہے، اپنی زندگی میں ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ایک قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے، سوال کرنے والوں نے سوال کیا علی دوسری قربانی کیوں کرتے ہو؟ فرمایا مجھے میرے سرتاج نے کہا تھا، مجھے میرے پیغمبر نے کہا تھا علی ایک قربانی میری طرف سے کرنی ہے، میں ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ قربانی کے بارے میں، قربانی کی اہمیت کے حوالے سے 9ویں دلیل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ کے اندر، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جتنے بھی کام کیے جائیں، یہ تمام اعمال، ساری کی ساری نیکیاں پورے سال کی نیکیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، پورے سال کی نیکیوں سے عظیم ہے، پورے سال کی نیکیوں سے ثواب اور مقام میں، رفعت و بلندی میں، شان و شوکت میں، سب پورے سال کی نیکیوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھ لو، ان 9 دنوں کی نیکیوں سے بھی سب سے بڑی نیکی وہ 10ویں تاریخ کو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ ذرا تھوڑا سا اور گہرائی میں چلے جائیں، پورے سال میں 11 مہینے 20 دن ایک بندہ نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، حسن اخلاق اپناتا ہے، خیر خواہی کے کام کرتا ہے، 11 مہینے 20 دن یہ کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے 11 مہینے 20 دن کے نیک اعمال عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کی نیکیاں، پہلے 9 دنوں کی نیکیاں 10 تاریخ کو قربانی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کا عمل کیا جاتا ہے، پورے سال کی تمام نیکیاں عشرہ ذی الحجہ، ماہ محرم کے عشرہ اور ماہ رمضان کی نیکیاں، پورے سال کی تمام نیکیوں میں سے افضل ترین نیکی 10 ذی الحجہ کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔